نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. غیر ممالک سے چند ایک سوالات ہیں. اپنی گفتگو ہم شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ان سوالات کے جواب دے دیے جائیں تاکہ ملک سے باہر رہنے والے ہمارے بھائی ان تک ان کو جواب پہنچ جائیں. ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ this mail is connected to the previous mail about Wasila. You said that Tajuddin Baba Amr is still jari. So if someone goes there, they'll ask Tajuddin Baba, not Allah Ta'ala. Another lecture you said, someone is buyed to Silsila, and then he should go to his murshid, even if he is not alive. He will give response. Please clear this to me. صاحب یہ وسیلے کا معاملہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انڈر ڈسکشن آ چکا ہے یہاں. دراصل ہم وسیلہ اسے ہم صحیح طور پہ سمجھ نہیں پاتے. میں نے وسیلے کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جس بات کو ہم وسیلہ سمجھتے ہیں وہ شرک میں چلی جائے گی بات. عرف عام میں وسیلہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی اپنے مرشد صاحب کے پاس گئے, کسی پیر صاحب کے پاس گئے تو جا کے ان سے کہا کہ میرا یہ کام کر دیجئے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کام کروا دیں گے. وسیلے کو ہم اس سینس میں لیتے ہیں. یا پھر کسی مزار پر گئے تو صاحب مزار سے کہا کہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے, مجھے بیٹا عطا کر دیجئے, مجھے روزگار دے دیجئے. عرف عام میں ہم اسے وسیلہ سمجھتے ہیں. یہ وسیلہ نہیں ہے, یہ شرک ہے. مانگا جانا چاہیے صرف اور صرف رب تعالی سے, دعا کی جانی چاہیے صرف رب تعالی سے. جب ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں, جس طرح اس سوال میں حوالہ دیا بابا سید تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا, میں نے یقیناً یہ عرض کیا تھا کہ ان کا حکم آج بھی جاری ہے. اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ حکم جاری ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم ان کے مزار پر جائیں اور سید تاج الدین اولیاء صاحب سے یہ عرض کریں کہ آپ ہماری یہ خواہش پوری کر دیجئے یا ہمارا یہ سوال پورا کر دیجئے, ہمیں یہ عطا کر دیجئے. عطا کرنے والا صرف رب ہے, یہ یاد رکھیے. اور جب بھی غیر اللہ سے سوال کیا جائے گا وہ شرک ہو جائے گا. جو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بابا سید تاج الدین اولیاء کا حکم آج بھی جاری ہے, وہ حکم میں نے لفظ استعمال کیا تھا بطور ایک اصطلاح کے جو تصوف میں استعمال ہوتی ہے. ہوتا یوں ہے کہ ایک ولی اللہ جو صاحب ڈیوٹی بھی ہیں, اولیاء اکرام تو بہت ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وقت میں 40,000 اخیار ہوتے ہیں. ان میں سے بہت سوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولی اللہ ہیں, خود انہیں ہی نہیں معلوم ہوتا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب صاحب ڈیوٹی بھی ہوں. ان میں سے سلیکٹڈ لوگ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں, وہ پھر ترقی پاتے پاتے اوپر جاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ غوث کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ صاحب ڈیوٹی نہیں رہتے. ان کی جگہ کوئی زندہ ولی اللہ آتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ملک کے کوئی پریزیڈنٹ ہیں, وہ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, ان کی بہت عزت ہے.
پاپولر ہیں اپنی قوم میں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو اپنی تمام تر پاپولیرٹی اور اپنی تمام تر اچھائیوں کے باوجود وہ کرسی میں موجود نہیں رہیں گے. ان کی جگہ ایک دوسرا آدمی آئے گا جو اس کرسی میں بیٹھے گا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب، ان کا احترام ہمارے دل میں بہت ہے. وہ اس دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے گئے ہوئے آج انہیں 60 سال ہو گئے. اگر ان کا کوئی بیٹا آج آ جائے اور یہ کہے کہ صاحب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا بیٹا ہوں، تو لوگ ان کے کہے پر کوئی بھی کام کر دیں گے، اس لیے کہ عزت موجود ہے. تو آج بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نام کا سکہ چلتا ہے، وہ حکم جاری ہے. تو کچھ اولیاء اکرام جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی وہ صاحب ڈیوٹی رہتے ہیں، ان کا حکم اسی طرح قائم رہتا ہے جس طرح ان کی زندگی میں تھا. تو اس سے مراد یہ تھی، وہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے جا کے کہیں کہ بابا سید تاج الدین اولیاء ہمیں رزق عطا کر دو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، وہ شرک ہو جائے گا، اور کھلا ہوا شرک ہے. جب ہم کسی مزار پر جائیں تو ہم رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، تو اپنے رحیم و کریم ہونے کی صدقے، اپنے غفور و رحیم ہونے کی صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے. ہم اس مشکل میں ہیں تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو تجھے بہت عزیز ہیں، تیرے محبوب ہیں، تجھے ان کا واسطہ، تو ان کے صدقے، اور تیرے یہ بندے نیک بندے ہیں اور تجھے یہ عزیز ہیں، تو ان کے صدقے ہم پر رحم فرما دے. یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے حضور کہ ہم اس قابل نہیں، کہ وہ ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں. ہم اپنے اعمال اور اپنے کارناموں کی وجہ سے اس درجے کو چلے گئے ہیں نیچے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس قابل ہیں کہ تو ہم پر رحم کرے اور ہمیں ہمارا یہ کام کر دے. لیکن ہم تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ دیتے ہیں، تو اپنے رحیم و کریم ہونے کی صفت کے صدقے اور اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہم پر رحم کر دے. مانگ ہم رب ہی سے رہے ہیں، لیکن عاجزی کی انتہا کو جا کر. اور عاجزی یاد رکھیے رب کو بہت عزیز ہے، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اسی طرح اگر آپ حضرت تاج الدین اولیاء صاحب کی مزار پہ جائیں تو وہاں بھی اسی طرح دعا کر لیجئے، تو اللہ تعالی رحم فرمائے گا. اس لیے کہ رب تعالی سب سے زیادہ وفادار ہے، سب سے زیادہ حیا والا ہے. تو وہ تو اپنی وفاداری میں یہاں تک چلا جاتا ہے کہ کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے، میں تجھ سے اس رشتے کے صدقے رحم کی بھیک مانگتا ہوں تجھ سے، تو مجھ پر رحم فرما دے. تو وہ اتنے گناہگار بندے کا بھرم رکھ لیتا ہے
کہ اس نے مجھے اپنے بندہ ہونے کا واسطہ دے دیا، ایسا رشتہ بتا دیا جو میں نے اس کو سکھایا تھا کہ تیرا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ یہ رشتہ رب کا سکھایا ہوا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے، وہ آقا ہے۔ تو کسی بھی غیر اللہ سے، خواہ وہ کسی مقام پر پہنچا ہوا ہو، اس سے کوئی سوال کرنا، اس سے کچھ مانگنا، اس سے کوئی توقع رکھنا، وہ جائز نہیں مسلمان کے لیے، وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ وسیلے کو اس کی اصل رنگ میں ہمیں چاہیے کہ دیکھیں۔ وہ وسیلہ اس طرح سے ہے کہ ایک صاحب کے پاس علم لدنی ہے، علم باطن ہے، روحانی علم ہے، اس علم کو سیکھنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہوگی۔ اسے ہم اگر خود سیکھنا چاہیں گے تو بہت قوی امکان یہ ہے کہ ہم بھٹک جائیں گے، اول تو اس ڈائریکشن میں جا ہی نہیں سکیں گے، کٹی پتنگ کی طرح کبھی ایک ڈائریکشن میں کبھی دوسری ڈائریکشن میں، جو کہیں کتاب میں پڑھ لیا، کسی سے سن لیا، اس ڈائریکشن میں چل پڑے۔ تو کٹی پتنگ کہیں نہیں پہنچتی، اس کا انجام زمین ہی ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ آ گرتی ہے، تو ہم کہیں پہنچ نہیں سکیں گے۔ تو ایک صحیح ڈائریکشن میں بھیجنے والا، ہمیں ڈائریکٹ کرنے والا، کسی خاص چینل میں ہماری تمام ایفرٹس کو ایک مخصوص ڈائریکشن میں چینلائز کرنے والا آدمی ہمیں چاہیے۔ پھر ہماری روزمرہ کی مشقت، ریاضت، مجاہدہ، اس کو آبزرو کرنے والا آدمی چاہیے جو کہ ہمیں ہر قدم پر یہ بتا سکے کہ یہاں تم نے غلطی کی، تمہیں یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، تو ہم صحیح ڈائریکشن میں چل پڑیں گے۔ ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو یہ جانتا ہو کہ ہماری روح کی کیفیت کیا ہے، ہماری روح کی کیمسٹری کیا ہے، علم کی کتنی ڈوز ہمیں وہ کس وقت دے کہ نہ تو وہ ہمارے لیے بہت کم رہ جائے اور نہ بہت زیادہ ہو جائے کہ ہم اسے ایبزارب ہی نہ کر سکیں۔ تو چونکہ اس کے پاس علم ہے اللہ کا عطا کردہ اور اس کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے، تو وسیلہ بنا ہے اس علم کا ہم تک آنے کا، اور وہ وسیلہ ہے مرشد۔ تو وسیلہ اس سینس میں ہے، وہ وسیلہ اس سینس میں نہیں ہے کہ اس سے ہم اپنی حاجات کا سوال کرنے لگیں کہ وہ حاجت روائی کر دے ہماری، وہ شرک ہو جائے گا۔ وسیلہ وہ صرف اسی سینس میں ہے، اس سینس میں ہمیں وسیلہ ضرور چاہیے تاکہ ہم تھوڑی ایفرٹ کے ساتھ زیادہ علم حاصل کر لیں۔ بلا وجہ میں ہم جیسے کوئی پیاسا صحرا میں مراج کے پیچھے بھاگتا ہے، سراب کے پیچھے جاتا ہے، اس طرح نہ ہم بھاگتے رہیں کہ وہ پیاسا مراجز کے پیچھے بھاگتا بھاگتا بے دم ہو کے گرتا اور مر جاتا، منزل کو نہیں پہنچ پاتا، ہر دور چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کے اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے، اور اسی ایفرٹ میں جو رہی صحیح اس کے اندر انرجی ہوتی وہ بھی ضائع ہو جاتی اور گرم ریت پہ گر کے وہ پھر صحرا کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو جب تک کہ وہ وسیلہ نہیں ہوگا، وہ مرشد نہیں ہوگا، وسیلہ کہتے کس کو ہے؟ جس کے ذریعے سے کوئی چیز ہمیں رسیو ہوتی ہے۔ تو وہ علم آیا، یہ ہمارے جو اسکول میں ٹیچر ہیں یہ وسیلہ ہیں ہمارا علم حاصل کرنے کا۔ تو وسیلے کو اسی سینس میں لینا چاہیے۔ حاجت روائی کا وسیلہ کچھ نہیں ہے، حاجت روا صرف اور صرف رب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، باقی سب بندے ہیں اس کے،
خواہ کسی مقام پر فائز ہے کوئی، سب اسی کے محتاج ہیں، اس کے بندے ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر بھی اس کے بندے ہیں، اسی کے محتاج ہیں، اسی سے وہ مانگتے ہیں، اور وہی ان کو رزق عطا کرنے والا ہے، ان کی حاجت روائی کرنے والا وہ ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے۔ تو سوال صرف رب کے سامنے کیجئے، صرف رب کے سامنے پھیلائیے، لیکن علم کے لیے وسیلہ ضرور لیجئے کہ علم کے بغیر دانائی نہیں آتی، اور دانائی کے بغیر رب تک نہیں پہنچا جا سکتا، یہ یاد رکھیے، اس لیے کہ رب ایسنس آف وزڈم ہے، وہ جست ہے عقل کا۔ کچھ صاحبان اپنی میل میں صرف ایک لفظ لکھ دیتے ہیں، اور ٹیکسٹ میسیجز میں بھی وہ شاید لا علمی میں، اپنی معصومیت میں صرف ایک لفظ لکھتے ہیں، سلام۔ اسلام میں سلام نام کی ملاقات کے وقت کوئی ایسی چیز نہیں، وہ پورا السلام علیکم ہے، یہ پورا لکھا جانا چاہیے۔ غالباً یہ رائج پا گیا ہے، یہ صرف میرا گمان ہے، گیس ہے کہ غالباً یہ لفظ سلام یوں رواج پا گیا۔ یہودیوں کے یہاں جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ شولام بولتے ہیں، شولام، یہ ان کا گریٹنگ ورڈ ہے ملاقات کے وقت، جیسے ہمارے یہاں السلام علیکم ہے اور اس کے جواب میں ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں، وہ شولام کہتے ہیں۔ چونکہ یورپ میں یہودی، عیسائی اور ہمارے بھائی سب مل جل کے رہتے ہیں، اور وہاں انٹریکشن خاصا فریکوینٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ یہ لفظ شاید یوں رواج پایا۔ عام طور پہ وہ میلز یا ٹیکسٹ میسیجز جو مجھے یورپ سے ریسیو ہوتے ہیں ان میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، صرف سلام لکھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، غیر اسلامی ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت بجائے السلام علیکم کے ہم سلام کہیں۔ میں اس ایک غلط رواج سے بچانے کی خاطر کہہ رہا ہوں، ورنہ تنقید میرا مقصد نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم السلام علیکم لکھ دیں، اور اگر وہ نہ لکھ سکیں تو اس کی ایک ایبریویٹڈ فارم لکھی جا سکتی ہے، اے فل سٹاپ، او فل سٹاپ اے، تو دونوں اے کیپٹل میں لکھ دیں اور او اگر لوور بلاک میں لکھ دیں تو وہ اس کا ایبریویشن بن جائے گا السلام علیکم کا۔ ایک اور سوال ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 31، He taught Adam all names of everything according Tafsir Kasir, Ibn Kasir. He said the names of everything, but I read somewhere in book that these names are Asma'ul Husna. Can you please describe? یہ all the names یا names of everything میری علم کی حد تک یہ ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے۔ آیت نمبر 31 سورہ بقرہ کا اسماء ہیں، چیزوں کے نام، اس میں یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ تمام چیزوں کے یا نصف چیزوں کے یا کچھ چیزوں کے۔ گمان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف چیزوں کے نام آدم کو سکھائے، اس کو علم عطا کیا۔ اسی تفسیر اصل میں یہ بن جائے گی، یہ ترجمہ ہے لیکن تفسیر میں اس کی ڈیٹیل یا اس کی جو اس کا کرکس ہے، کرکس آف دی میٹر، وہ یہ ہے کہ اللہ نے
انسان کو وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. یہ اسماء سے مراد، اگر آپ اس کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں، اس کے کرکس آف دی میٹر وہ جاننا چاہتے ہیں، تو یہ اسماء سے مراد آیت نمبر 31 سورہ بقرہ کی، اس میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، تاکہ فرشتے جو اعتراض کرنے والے ہیں، جو نکتہ اٹھانے والے ہیں فرشتے آدم کی تخلیق پر اور اس کو سجدہ کرنے کے حکم پر، وہ کاؤنٹر کیا جا سکے. چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ازل سے ابد تک کے معاملات کو جانتا ہے، تو اسے معلوم تھا کہ جب میں فرشتوں کو حکم دوں گا کہ انسان کو سجدہ کرو تو فرشتے ہچکچائیں گے اور اس پر وہ کوئی نہ کوئی اپنی عرضداشت ضرور پیش کریں گے. اور وہی ہوا کہ فرشتوں نے رب تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ یہ تو فساد پھیلا دے گا. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو آدم کو دیا تھا اس کی سپریمیسی اسٹیبلش کرائی فرشتوں پر کہ آدم تم سے بہتر ہے کیونکہ یہ زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو اس پر پھر فرشتوں نے کہا کہ جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. تو آدم کی برتری قائم کرنا مقصد تھا اس علم سے کہ ایسا علم دیا جائے جو فرشتوں کو نہ ہو، تاکہ انسان اپنی برتری ثابت کر سکے، ان سوالات کے جواب دے کے، کیونکہ فرشتے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، ان کے پاس وہ علم نہیں ہے. انسان جب سوال کا جواب دے گا تو انسان کی برتری ثابت ہو جائے گی فرشتوں پر، اور جب کوئی کسی کی برتری تسلیم کرتا ہے تو سجدہ کر دیا کرتا ہے. سجدہ ہمیشہ اپنے سے بڑے کو سزاوار ہوتا ہے، تو وہ برتری ثابت کرنا مقصد تھا. تو وہ علم دیا گیا تھا. یہ اسماء سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد چیزوں کے نام نہیں کہ صاحب یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، وہ مراد نہیں ہے. وہاں اس سے مراد علم ہے، اور علم بھی کیسا جو فرشتوں کے پاس موجود نہیں تھا. وہ علم دیا گیا انسان کو تاکہ اس کی برتری ہو جائے. ایک اور ملک کا نام نہیں لکھا کہ کہاں سے یہ سوال ہے. What is the definition of nafs? What are the different classes of nafs? That is nafs ammara, nafs razi, nafs mutmainna, and nafs kamil. According to Dr. Tahir Qadri, there are 6 classes of nafs. And a person who is in condition of nafs ammara, during sleep he mostly dreams about the fire, dogs, snakes. And if a person is in condition of nafs kamil, he mostly dreams about nur. یہ پہلا سوال ہے کہ what is nafs؟ انسان کے اندر پہلے تو یوں دیکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے. وہ جوڑے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد، جھوٹ اور سچ، دن اور رات، سردی اور گرمی. اسی طرح درختوں میں نر اور مادہ ہیں، جانوروں میں ہیں، انسانوں میں ہیں. ان دونوں کے ملاپ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی، ایک نیکی اور ایک بدی. جو خواہشات ہمیں بدی کی طرف لے جاتی ہیں، جو دل میں
ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایسی خواہشات جو ہمیں برائی کی طرف لے جائیں، ان کاموں کی طرف لے جائیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ایسے کاموں کی طرف لے جائیں جو رب سے ہمیں دور لے جائیں، دوری پیدا کر دیں، اس کا نام یہ آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، ٹرمنالوجی میں جاؤں گا تو مشکل ہو جائے گا معاملہ میرے لیے بھی ایکسپلین کرنا، اور پھر اس جذبے کا نام جو پیدا ہوتا ہے ہمارے دل میں، یوں سمجھیے وہ نفس ہے آپ کا، آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ نماز کا وقت ہے، میں ٹی وی پر کچھ پروگرام آنے والا ہے، نماز کے لیے نہیں جاتا، دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں وہ پروگرام دیکھ لوں، میں پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، یہ نفس ہے میرا، نفس نے بہکا دیا۔ کوئی صاحب آئے مجھ سے قرض مانگنے، میری جیب میں ہیں پیسے، مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ واپس نہیں کریں گے، میں ان کو نہیں دیتا، جھوٹ بول دیتا ہوں کہ ہے نہیں میرے پاس، یہ میرے نفس نے مجھے اکسا دیا۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو نیکی سے روک لے مجھے، نیک کاموں سے، وہ خواہش جو مجھے نیک کاموں سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، گناہ پر اکسا دے، وہ نفس ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ میں آپ کی خاطر ان لفظوں میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اب یہی نہ ہو کہ کسی دن ہم میں سے کوئی آدمی اپنا سینہ چاک کر لے اور اندر ہاتھ ڈال کے ڈھونڈتا پھرے کہ یہاں نفس کہاں، تو اس کو تو نکال کے باہر پھینک دوں میں۔ تو جب ہماری خواہشات منہ ہوتی ہیں اور ہم اپنے خواہشات سے مغلوب ہوتے ہیں اور ان کے تابع ہو جاتے ہیں، تو یہ نفس امارہ ہے کہ یہ منہ زور ہے، ہم سے اپنی منواتا ہے، ہماری نہیں مانتا۔ خواہشات ہم سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں، ہم خواہشات کے کنٹرول میں ہیں، خواہشات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو یہ نفس امارہ ہے۔ ہر شخص کا نفس بنیادی طور پر نفس امارہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالی کے احکامات کو پڑھ پڑھ کے سن کے اس کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا رب بہت طاقتور ہے اور بے انداز رحیم و کریم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سزا دینا جانتا ہے اور وہ ہم سے حساب لے گا آخرت میں اور اس کی سزا دے گا۔ تو جب ہمیں یہ خوف طاری ہوتا ہے تو پھر ہم وہ تمام کام جس سے رب تعالیٰ نے روکا اور منع کیا ہے اس سے ہم باز رہتے ہیں، اور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ یوں نفس امارہ ہمارا کنٹرول میں آ گیا، اس کو ہم نے دبا لیا۔ تو جب نفس امارہ ہمارے کنٹرول میں آیا، بجائے اس کی کہ ہم نفس امارہ کے کنٹرول میں ہو جائیں، تو نفس راضی ہو گیا۔ اور اگر اللہ نے کسی کو یہ توفیق بخش دی کہ وہ شخص اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس عشق کے ذریعے سے وہ اس چکر میں رہنے لگا کہ میں اپنے محبوب کو کس طرح سے راضی کر لوں کہ وہ مجھے اپنا بنا لے، میں اس کا محبوب ہو جاؤں۔ کیونکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میں اللہ کا محبوب ہو جاؤں تو اس عشق کا دستور نرالا ہے، پہلے مجھے رب کو اپنا محبوب بنانا پڑے گا، مجھے اللہ سے عشق کرنا پڑے گا، تو اس کے جواب میں اللہ مجھ سے عشق کرے گا۔
یہ اس کا دستور یہاں نرالا ہے. تو جب میں یہ چاہوں کہ اللہ مجھے محبوب کر لے، اپنی دوستی عطا کر دے، تو سب سے پہلے مجھے اللہ کا دوست بننا ہوگا اور اس کے عشق میں مبتلا ہونا ہوگا. تو جب کوئی کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے پھر کہ میں رب کو راضی کر لوں، اسے خوش کر لوں. تو اس کے خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ٹوٹل پیروی کر لی جائے. تو جب اللہ کسی کو یہ توفیق بخش دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر لے ان ٹوٹل، تو وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اس سے رب راضی ہو جائے گا. اس پروسیس میں انسان ایک مقام کو جا پہنچے گا کہ اس کی تمام ضروریات، تمام خواہشات، تمام ارادے ختم ہو جائیں گے. یا یوں کہیے کہ اس کے تمام خواہشات، تمام ارادے، تمام ضروریات رب کے ارادوں کی تابع ہو جائیں گی. وہ ختم کر لے گا اپنی چیزوں کو اور رب کے ارادوں کا تابع ہو جائے گا کہ جو وہاں سے آیا اس نے اسے قبول کیا اور راضی ہو گیا بندہ کہ یہ میری رب کی طرف سے ہے، میرے رب نے عطا کیا ہے. تو پھر جو زخم ہوئے ہیں جسم میں، اس میں چلنے والا کیڑا جو زخم سے نیچے جا گرے تو اسے بھی اٹھا کے دوبارہ زخم میں ڈال لے گا کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے. تو جب اس مقام کو آئے گا تو وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر چلا جائے گا. وہ نفس مطمئنہ کہلائے گا. اور وہ نفس مطمئنہ پھر کربلا واقع کرا دیتا ہے. پھر کربلا کے میدان میں بھی انسان مسکرا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو تیار کر کے بھیجتا ہے میدان جنگ میں، اور خود خیمے کے باہر بیٹھ کے اس جنگ کا نظارہ کرتا ہے کہ کس طرح میرے جوان بیٹے کو زخم لگ رہے ہیں. اور جب جوان بیٹا شہید ہو کے گرتا ہے تو بازوؤں پر لاش اٹھا کے خیمے تک لے آتا ہے وہ نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ یہاں ہے. باقی نفس کی 6 کلاسز کی بات تو صاحب جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 ہیں، ایک ذاتی اور 98 صفاتی. لیکن اگر آپ اسے سب کلاسیفیکیشن میں لے جائیں گے تو یہ 350 ہو جائیں گے. یہ شاید کسی لیکچر میں نے عرض کیا تھا. تو نفس کی 3 ہی بڑی قسمیں ہیں. باقی اس کی کلاسیفیکیشن آپ جس طرح چاہے کرتے چلے جائیے، لیکن ہیں وہ بنیادی طور پہ 3. تو سب کلاسیفیکیشن تو پھر لے جائیے، اس کو 6 کی 9 بھی بنا لیجیے آپ، لیکن بنیادی طور پہ یہ 3 ہی ہیں. یہ 3 مقام ہیں جو انسان کو آئیں گے جب وہ رب کی راہ پہ چلے گا. سٹارٹ لے گا وہ نفس امارہ سے، پھر نفس راضی تک چلا جائے گا اور وہاں سے پھر نفس مطمئنہ پر جائے گا. یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ آدمی جو نفس کا تابع رہا اور نفس کی مانتا رہا، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو گیا، وہ اس کے خواب عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس میں وہ تمام خوفناک چیزوں ہی کو دیکھتا رہتا ہے جن سے خوف آئے، جن سے ڈر آئے. وہ بھی ایک طرح سے رب کی طرف سے وارننگ ہی ہے کہ وہ جگا رہا ہے انسان کو کہ نفس کی پیروی اتنی نہ کرو کہ تم دنیا میں ڈوب جاؤ، اور دنیا میں اگر ڈوبو گے تو پھر دنیا کی ہر چیز تم کو ڈرانے لگے گی، پھر ہر چیز سے خوف آئے گا تم کو. تو وہ خواب میں پھر الٹی سیدھی چیزیں ہی انسان دیکھتا رہتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے ہو گئے
فنا فی اللہ ہو گئے تو پھر یہ چیزیں ان کے تابع ہو جاتی ہیں. وہ اکثر بیشتر کتابوں میں حکایات میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ صاحب فلاں ولی اللہ شیر کی سواری کرتے تھے، فلاں دیوار کے اوپر بیٹھ کے ان کو چلنے کا حکم دے دیا. تو ان تمام حکایات کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب کوئی شخص رب کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو پھر یہ چیزیں سب اس کی ماتحت ہو جاتی ہیں، اسے خوف نہیں آتا ان چیزوں سے. اور یہ ہے بھی سچ کہ انسان کے دل سے ہر طرح کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، صرف رب کا خوف وہاں رہ جاتا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہ جاتی ہے. باقی سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں وہاں سے. تو اس لیے جب وہاں کچھ خوف ہی نہیں کسی چیز کا تو ڈرائے گی کیا چیز کوئی خواب میں آ کے. تو جو نیک لوگ ہیں وہ جب خواب میں چیزیں دیکھتے ہیں تو عام طور پر ان کی روح سیر کر رہی ہوتی ہے کائنات کے مختلف گوشوں کی. اور جیسے خواب کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا ڈالا ہے اللہ کے لیے، ان کو جو وہ دیکھتے ہیں عام طور پر یاد نہیں رہتی چیزیں. البتہ اگر وہ فجر کے بعد سوتے ہیں تو پھر کوئی خواب آتا ہے تو وہ اطلاعی ہوتا ہے، وہ یاد رہتے ہیں خواب. یہ درست ہے، یہ قادری صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے. اور جو نفس کی انہوں نے 6 کلاسز بتائی ہیں وہ بھی درست ہیں. وہ سب کلاسیفیکیشن میں وہ چلے گئے ڈیٹیل میں. بہرحال بہت بڑے عالم ہیں تو انہوں نے بالکل درست فرمائی ہے چیز. اور نیک لوگ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی روح سیر کرتی ہے، لیکن عام طور پر یاد نہیں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ذہن سے محو کر دیتا ہے. اور صبح کی نماز کے بعد جو خواب دیکھتے ہیں وہ اطلاعی ہوتی ہیں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ سوچا کہ نیکی اختیار کر جاؤں، کر نہیں پایا میں. تو ظاہر ہے خواب مجھے آتے ایسے ہی ہیں، کوئی بھینس سینگ مار رہی ہے، کوئی سانپ پیچھے دوڑ رہا ہے، یہی دیکھتا ہوں گا. لیکن یہ بھی ایک لمبا عرصہ ہوا کہ خواب بند ہو گئے ایسے. اب تو جو چیز مجھے ڈراتی ہے خوابوں میں وہ یہ ہے کہ لوگ آئے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے، اور میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہوں کہ یا اللہ میری خطائیں معاف فرما دے. یہ پھر آ گئے خواب کی تعبیر پوچھنے. مسلمان بھائی اس طرح دوڑے ہوتے ہیں کہ وہ شاہ صاحب رکنا رکنا رکنا، جانا نہیں، 1 منٹ رک جاؤ، میرا خواب سنتے جاؤ، خدا کے لیے میں نے خواب دیکھ لیا. وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جن پہ اللہ نے بڑی رحمتیں کی ہیں، روپیہ پیسہ زیادہ دیا، تو پتہ ہی لگتا ہے کہ صاحب اگر لندن میں ہوں، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، میں ڈنمارک سے آیا ہوں. فرمائیے کیسی، کیا حکم ہے؟ جناب ایک خواب دیکھا تھا، وہ سنانا تھا آپ کو کہ اللہ کے بندے ان خوابوں میں کیا رکھا ہے. یہ بالکل ایسا ہے، وہ ایک صاحب کسی کو مل گئے، انہوں نے کہا کہ چلیے شاہ صاحب کی اصلیت معلوم کی جائے ان سے. وہ 2 صاحبان مل کے قسمت کا حال بتاتے تھے. ایک پیر صاحب تھے اور دوسرے علم جفر، اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں، پامسٹری کو کیا کہتے ہیں اردو میں، ہاں 10 شناسی کے ماہر تھے. تو انہوں نے مجھے بھی پکڑ کے آگے کر دیا کہ ذرا ان کا حساب کتاب لگائیے. چلیے اب وہ صاحب علم جفر کا حساب صحیح لگا رہے تھے، اس میں شک نہیں. پھر کہنے لگا ذرا ہاتھ دکھائیے. میں نے کہا لے لیجئے. اب میں بھوکا ننگا آدمی ہوں، لنڈے کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، چپل کسی سے مانگ کے پہن لی، دعا کے لیے بتیرے لوگ آتے ہیں، کسی کی چپل اٹھا کے پہن لی. تو یوں تو میں گزارا کرتا ہوں اپنا. اب وہ میرا ہاتھ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا ہاتھ ہے. تو ہم نے صاحب کیا غربت کا بادشاہ ہے، بے پناہ دولت ہے آپ کے پاس. تو
اب وہ دل تو چاہا کہوں کہ بھائی اگر جہاں ہے دے دو مجھے، آدھی تم لے لو، 3/4 لے لو، تم 1/4 مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا حضور آپ نے کہاں دیکھ لی دولت میری، ذرا مجھے بھی دکھائیے ہاتھ میں کہاں ہے، کہ یہ لکیر یوں دیکھیے اور یہ لکیر یوں دیکھیے اور اس کو یوں دیکھیے۔ تو میں نے کہا جناب آپ ذرا زحمت کریں گے، ہاتھ چھوڑیے میرا۔ تو انہوں نے ہاتھ چھوڑا تو میں نے یہ بایاں ہاتھ اس کے اوپر یہ 2 بار پھیرا، تو میں نے کہا آپ دیکھیے چھوٹی لکیریں وہی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اس نے دیکھا تو پیر صاحب کو کہنے لگا یہ دنیا میں دوسرا آدمی ہے جو ہاتھ پھیر کے چھوٹی لکیریں بدل رہا ہے۔ تو میں نے کہا اب آپ پڑھ کے بتائیے کتنی دولت ہے، بڑھی ہے کم ہوئی ہے ہاتھ بدل دینے سے؟ تو پھر میں نے کہا ذرا ہاتھ چھوڑیے میرا، تو دوبارہ میں نے یوں ہاتھ پھیرا۔ تو میں نے کہا اب پڑھیے، اب اور لکیریں تبدیل ہو گئیں۔ پھر ان سے میں نے کہا کہ حضور آپ کیوں لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان لکیروں پہ بھروسہ کرتے ہیں جن کو میں صرف اپنے بائیں ہاتھ سے بدل سکتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خوابوں سے اتنے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں یا اتنے بے چین کیوں ہوتے ہیں کہ وہ کسی آدمی کی تلاش رہتی ہے کہ خدا کے لیے میرا خواب سن لو۔ آپ اس مقام پر کیوں نہیں جانے کی خواہش کرتے جہاں ان خوابوں کی تعبیر کو بدل دیا جاتا ہے ایک اشارے سے؟ وہ مقام اللہ عطا کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن بندگی شرط ہے۔ تو اس مقام کو جائیے کہ انگلی کے ایک اشارے سے آپ ستاروں کی چالیں بدل دیں، اور بائیں ہاتھ سے جب چاہے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو تبدیل کر دیں۔ آپ اس مقام پر کیوں نہیں جاتے ہم، بجائے پریشان پھرنے کے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اسی طرح میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو دعا کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں، بجائے اس کی کہ ہم دعا کے لیے مارے پھریں کہ اس سے دعا کرا لیں، تلاش کریں کوئی کہاں بیٹھا ہے وہاں جا کے گھنٹوں قطار میں بیٹھ کے انتظار کریں اور پھر اس سے دعا کرائیں، تو ہم خود صاحب دعا کیوں نہیں بن جاتے؟ وہ بھی تو بنا ہے صاحب دعا، ہماری طرح کا انسان تھا، نفس امارہ سے ہی اس کا سفر شروع ہوا تھا، تو وہ سفر کرتا کرتا وہاں جا پہنچا۔ ہم کیوں نہیں پہنچ پائیں گے؟ ضرور پہنچیں گے، کیوں نہیں؟ اللہ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا۔ تو ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ میرا دوست ہے تو ہر مرتبہ میں بیمار ہوں یا میرے فیملی میں سے کوئی بیمار ہو تو میں اسے لے جاؤں اس ڈاکٹر کے پاس، دوا دے، وہ ٹھیک ہو جائے، میں اسی میں خوش ہو جاؤں کہ میرا دوست دوا دیتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ کیوں نہ لوں کہ میں ہی اس سے ڈاکٹری کا فن سیکھ لوں؟ تو نہ صرف اپنی فیملی کا علاج کرتا رہوں گا، دوسروں کا بھی علاج کر دوں گا۔ تو دعا والے کے پاس جا کے تو میں اکیلا اپنے لیے دعا کرا سکوں گا، تو اگر میں صاحب دعا ہو گیا تو پھر سب کے لیے دعا کر دوں گا۔ تو پھر وہ راہ کیوں نہ پکڑ لی جائے کہ بجائے لوگوں سے دعائیں کرانے کے صاحب دعا ہوا جائے؟ تھوڑی سی محنت ہی ہے، انفیکٹ وہ محنت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو محنت کراتا ہی نہیں ہے کسی سے۔ تھوڑا سا کام اتنا سا ہے کہ لوگوں کے لیے مہربان ہو جائیے، دل میں، زبان سے نہیں۔ زبان سے تو میں ہوتا ہوں، یہ نسخہ بڑے اچھے استاد نے ایک بار سکھا دیا تھا۔ اب آپ کسی دن مجھ سے یہ کہیے کہ شاہ صاحب 5 روپے دیں، تو میں بہت ہی لجاجت سے بڑی مسکراتے ہوئے آپ سے کہہ دوں گا کہ ارے صاحب کمال ہے، بڑی خوشی ہوتی، 5 کیا 500 ابھی میں حاضر کر دیتا، بس آپ 2 منٹ لیٹ ہو گئے، ایک صاحب مجھ سے لے گئے، ابھی بس جیب خالی ہے، جیب میں 5000 ہوتا ہے میرے ویسے، لیکن کہوں گا میں یہی۔ تو یہ زبان سے مہربانی نہ کرے انسان، دل سے کر دے۔ زبان سے تو تلخی رہے، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرا آدمی خدمت بھی اپنی کرائے اور ساتھ گالیاں بھی دے، وہ بہتر ہے۔ اس سے درجات بڑی تیزی سے بلند ہوتے ہیں جب لوگ خدمت بھی لیتے ہیں اور جوتے بھی مارتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جب تک رب مجھے وافر روٹی دیتا کھانے کو تو مجھے یاد نہیں ہوتا کہ میرا رب ہے، تو میں تو
فلموں کی باتیں کرتا ہوں زیادہ تر. بہت ہوئی بات تو ایکٹریسز کی باتیں کرنی شروع کر دوں گا. جہاں 2 روٹی سے 2.25 روٹی ملنا شروع ہوئی تو پھر میں کسی پیر صاحب کے پیچھے جاؤں گا کہ کسی نے جادو کر دیا 2.25 روٹی ہو گئی ہے. وہ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اور جناب اپنے آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں آپ. تو جب 2 روٹیاں مل رہی تھیں ایک کی جگہ تو آپ نے کبھی رب کو یاد تو کیا نہیں, اس کا شکر تو ادا نہیں کیا. اب وہ لگا ہے جھٹکا دینے تم کو 2 کی بجائے 2.25 روٹی کی ہے. اب تم کو پیر صاحب یاد آ گئے. وہ پیر صاحب کو میں جا کے روز سلام کر رہا ہوں, ان کی خدمت کر رہا ہوں. شکر پھر غائب ہے. اب تو پیر صاحب کا شکر ہے. تو وہ گھٹتے گھٹتے 2.25 سے 1/4 روٹی رہ جاتی ہے. تو پھر میں پیر صاحب کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاتا ہوں کہ 1 سال سے تمہارے پاس آ رہا ہوں, روٹی تو بجائے 2.25 کے 1/4 رہ گئی. وہ پیر صاحب سمجھا رہے ہیں بیچارے مجھ کو کہ بھائی تم بجائے میرے پاس آنے کے جاؤ, جا کے اللہ کا شکر ادا کرو. یہ جو تمہیں 1/4 روٹی مل رہی ہے اس سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا, اس میں بھی 50% دوسرے کو دے دو, وہ شکر ہو جائے گا اور تمہارا رزق بڑھ جائے گا. پھر 2 کی بجائے 3 تک آ جاؤ گے تم. وہ میری سمجھ میں نہیں آتا کبھی, کیونکہ جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے دنیاوی وہ مجھ کو سکھاتی ہے میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا فٹ نہیں اس پہ بیٹھ رہا کہ اگر میں 1/4 روٹی جو میرے پاس اویلیبل ہے اس میں سے بھی آدھی دے دوں گا تو یہ 1/8 رہ جانی چاہیے. تو یہ 3 روٹیوں میں کیسے کنورٹ ہوگی؟ وہ نسخہ میری سمجھ میں نہیں آتا. تو اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہوں. تو جب وہ بھی جاتا ہے تو پھر مجھے رب یاد آتا ہے, پیر صاحب بھولتے ہیں. تو پھر میں رب کو آواز دیتا ہوں کہ میرے مالک کدھر ہے تو, میں مشکل میں ہوں, مدد کر دے میری. اور یہی تو وہ سننا چاہتا تھا. اور بعض کا تو وہ یوں جھٹکا دے دیتا ہے کہ اس کو میں نے بڑا آرام سے رکھا تو شکر ادا کر رہا ہے یہ میرا, کیونکہ میں نے اسے آرام دیا ہے. اب ذرا اسے فاقے بھی دے کر دیکھوں کیا کرتا ہے. تو وہ فاقے دے کے جھٹکا دیتا ہے. تب شاہ صاحب تو فاقوں کے عادی نہیں ہیں, تو پھر شروع ہو جاتے ہیں شاہ صاحب پیروں کے پیچھے. بھائی اس وقت اور زیادہ ڈبل شکر کرتے ہیں. تو اس سے رب راضی ہوگا, پہلے سے زیادہ رزق آ جائے گا آپ کے پاس. فاقوں سے گھبرائیے نہیں آپ, اس سے مست رہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. کیا ہے یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے, لاکھوں سے تو نے بہتر حال میں رکھا ہے, تو نعمتیں بڑھا دی جائیں گی. یہ قرآن میں لکھا ہے, شکر ادا کرنے والوں کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور شکر نہ کرنے والوں کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. تو فاقے پر بھی جس نے شکر ادا کیا دل سے زبان سے نہیں, اس پر نعمتوں کی بارش ہو گئی. پھر یہ یہ معلوم نہیں کون سا میتھمیٹکس ہے یا کون سا الجبرا ہے جس کا یہ فارمولا ہے کہ فاقے پر شکر کرنے سے نعمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں. بڑھتی ضرور ہیں, فارمولے کا نہیں پتا مجھے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو جناب. نظامی بنسری ایک بک ہے خواجہ نظام الدین. جی اس میں نے پڑھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے کچھ مریدین ان کو سجدہ کرتے تھے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ تعظیمی اور سجدہ حقیقی میں فرق ہے. اسی طرح آج کل مزارات پہ جا کے کچھ لوگ یہ ماتھا ٹیکتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات سے روکا. بے شک تم گناہ نہ کرو, لیکن ایسی جگہ پر پھر بھی نہ جاؤ جہاں گناہ ہوتا ہو. یہ ان الفاظ میں روکا رب نے. اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, جب ایسی جگہ پر جانے لگتا ہے جہاں گناہ ہو رہا ہے
تو پہلے تو وہ یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے اندر ضبط اور کنٹرول کتنا ہے، کہ گناہ کی جگہ پر جا کر میں کتنا گناہوں سے دور رہتا ہوں. پھر اس کے دل میں یہ آئے گا کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کہیں جوا ہو رہا ہے، وہ جا کے وہاں دیکھتا ہے کہ میں تو صرف علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں کہ جوا کھیلا کیسے جاتا ہے، ورنہ تو میرا کوئی اس سے دور کا واسطہ بھی نہیں. پھر آہستہ آہستہ اس پہ آتا ہے کہ دیکھوں یہ تاش شفل کیسے کیے جاتے ہیں، تو وہ شفل کرنے پر آتا ہے. اس کے بعد وہ تقسیم کرنے پر جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پتہ یہ لگتا ہے کہ 2 سال کے بعد وہ جوا کھیل رہا ہے. تو یہ رب نے گناہوں سے تو منع کیا ہی تھا، لیکن ایسی جگہ پر جانے سے بھی منع کر دیا جہاں گناہ ہوتا ہو. کیونکہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ انچ بائی انچ ادھر کو ڈریگ ہوتا چلا جائے گا. بالکل اسی طرح صحیح ہے کہ سجدہ تعظیمی کچھ اور ہے اور رب کے حضور سجدہ اور ہے، لیکن تعظیمی سجدہ کرتا کرتا انسان سجدے کرنے لگتا ہے غیر اللہ کو. تو یوں سجدے کو کوالیفائی نہیں کیا رب نے کہ فلاں سجدہ جائز اور فلاں ناجائز. رب نے تو سجدہ سے منع کر دیا کہ کوئی شخص سجدہ تعظیمی سے سجدہ حقیقی تک نہ چلا جائے کہیں. تو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سبھی تو صاحب علم نہیں. کون جانے کہ آپ نے سجدہ تعظیمی کیا یا سجدہ حقیقی کر ڈالا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو سجدہ کرتا دیکھ کے یہ سمجھے کہ سجدہ کرنا جائز ہے اور وہ سجدہ کرنے لگے تو ایک غلط راہ پہ چلا گیا بندہ. تو اس لیے سجدہ کرنا ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی سجدہ کیوں نہ ہو. سجدے سے دور رہیے، یہ تو میرے مسلک کی بات ہے. تو میں تو اس سے دور رہنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاؤں لڑکھڑا نہ جائیں کہیں کسی جگہ پر. ماتھا ٹیکنا وہ بھی غلط ہے، وہ اسی زمرے میں آ جائے گا سجدے کے. ماتھا نہیں ٹیکنا چاہیے کہیں جا کے، اس سے دور رہیے. تو کوئی ایسی چیز جس سے احتمال پیدا ہو رہا ہو غلط فہمی کا، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، ماتھا ٹیکنا بھی تو وہی ہے، تو اس سے دور رہیے. ایسے کام نہ کیجیے کیونکہ یہ پھر آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گا. بوسہ دینا وہ تو صحیح ہے، اپنے سے بڑے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، وہ تعظیمی بوسہ ہے، وہ سجدے میں نہیں آئے گا. اگرچہ فقیر لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کو کوئی بوسہ دے. وہ اس لیے نہیں بھاگتے کہ وہ ناجائز ہے، وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ اس سے تکبر پیدا ہونے لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. لیکن مزار پہ آپ جاتے ہیں تو اگر آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن آپ اس جگہ کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ تو کیونکہ حضرت اسود کو بھی بوسہ دیتے ہیں، تو اگر یہ بوسہ دینا منع ہوتا تو وہ منع کر دیا جاتا ہوں. صدام حسین جب زندہ تھے، جب ان کی میٹنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی، یعنی جب دربار ان کا سجتا تھا، تو جو بھی منسٹر آتا یا جو بھی صفت سالار آتا وہ باقاعدہ طور پر صدام کو بوسہ دیتا. اسی طرح غالباً شاہ عبداللہ کا بھی یہی سلسلہ ہے سعودی عربیہ میں بھی. تو یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ہے؟ میں نے ابھی 1 سیکنڈ پہلے یہی عرض کیا تھا کہ مختلف معاشروں میں یہ رواج ہے کہ اپنے بزرگوں کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں. بزرگ کسی معنی میں بھی ہو سکتا ہے، بلحاظ عمر، بلحاظ عقل، بلحاظ رتبہ. تو وہ تو میں ابھی 1 سیکنڈ پہلے ہوئی تو عرض کر چکا. تو یہ البتہ ضرور ہے کہ شاید میں شخصیات کا نام لے کر نہ یہ بات کوئی کروں،
میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں. تو بوسہ اپنے والد کے ہاتھ کو دیتے ہیں بہت سے لوگ. ایران کے اندر یہ رسم ہے کہ جب وہ اپنے والد سے ملیں گے تو بوسہ دیں گے ان کے ہاتھوں کو. تو وہ تو ہاتھ کو بوسہ تو دیا جا سکتا ہے اگر بزرگ سمجھ کے دیا جائے. ایک بہت عام سا لفظ ہے جی فیض، کہ جی کوئی بزرگ پردہ فرما جاتے ہیں تبھی ان کا فیض جاری رہتا ہے. تو فیض کی حقیقت کیا ہے؟ فیض بمعنی فائدے کی ہے. جب ہم کسی صاحب مزار کے یہاں حاضری دیتے ہیں تو یہ موضوع بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہے پہلے ایک لیکچر میں، اس لیے اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. تو ان کی روح بسا اوقات وہاں ہوتی ہے، بسا اوقات نہیں ہوتی وہاں. ہم جب جا کے وہاں فاتح خوانی کرتے ہیں اور اس کا ثواب اس مرنے والے کی روح کو بخش دیتے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اس صاحب مزار کی روح کو بخش دے. تو جب اس صاحب مزار کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جاتا ہے تو وہ صاحب مزار ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس شخص نے ہمارے لیے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھوایا ہے ثواب، تو بھی اس پہ رحم فرما، اس پہ کرم کر دے. تو وہ چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. تو ایک تو یوں فیض حاصل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم وہاں مستقل جانے لگتے ہیں تو جو علم اس صاحب مزار کے پاس تھا اس کا زور تو اس روح میں موجود ہے. اسی کے زور پر تو لطیف ہوئی تھی، اسی علم کی زور پر تو اس روح کی پرواز بلند ہوئی تھی، اور اسی علم کے زور پر تو اللہ کے قریب ہوا تھا وہ صاحب مزار. تو اس کی وائبریشنز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارے اوپر وہ کیفیات طاری ہونے لگتی ہیں. تو وہ کیفیات جو ہیں وہ علم و فضل کی ہیں، کشف و کرامات کی ہیں، روح کی لطافت کی ہیں، نیکی کی ہیں. تو یہ وائبریشن جب ہم ابزارب کرتے ہیں ڈیلی وہاں جا کے تو اس کے اثرات ہماری روح پر اور جسم پر دونوں پر مرتب ہونے لگتے ہیں. تو یہ فیض کہلاتا ہے. عام طور پر لوگ جمعرات کو جاتے ہیں مزارات پہ، تو کیا جمعرات کو کوئی خاص بات ہے یا ان کے موجود ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ روایت یہی ہے کہ جمعرات کی شام کو، جمعے سے پہلی جو شام آتی ہے اس کو روحیں اپنے قبر کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہیں، وہاں موجود ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے لوگ زیادہ جمعرات کو جاتے ہیں. نفس بھی بدی اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اکساتا ہے، اور شیطان بھی. تو کیسے پتہ چلے گا یا پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت کیا ہے؟ بھائی اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں انتہائی آسان لفظوں میں واضح کر رہا ہوں نفس کو. اصطلاحات میں چلا جاؤں گا تو میرے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکوں گا اور آپ بھی نہیں کر پائیں گے. تو یوں ہی کہہ لیجئے کہ شیطان ہی ہمارے اندر وہ خواہشات پیدا کرتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ پاکستانی مسلمان. تو آج تک کسی نہ کوئی قصور ہمارا ہوا، ملکی معاملات میں سب سازشوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہماری برائیاں بھی شیطان کا نتیجہ ہے. شاید آپ اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتے کہ چلیے میرے نفس نے تو نہیں اکسایا، شیطان نے اکسا دیا مجھے، تو یوں کہہ لیجئے. بھائی وہ بات ایک ہی ہے، نفس اکسائے یا شیطان اکسائے، بدی تو بدی ہے، برائی تو برائی ہے. اس کو ہر حال میں ختم کیا جانا چاہیے، اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر دو سوال ہیں جناب. ایک سر کسی صاحب قبر یا بزرگ سے اگر
ہم ان کی علم کا سوال کریں ڈائریکٹلی ان سے، دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ، تو کیا یہ بھی، یا ان کی رحمت یا اپنے کسی نبی سے، تو کیا یہ بھی شرک کے اس میں زمرے میں آ جائے گی بات؟ یہ اصطلاحات میں چلے جائیں گے آپ. دو چیزیں ہیں، ایک لغوی ہیں اور ایک اصطلاحی. اب اگر جا کے وہاں یہ کہا جائے کہ یا داتا صاحب آپ مجھے علم عطا کر دیں، تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ وہ وہاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے یہ عرض کر دی جائے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے اپنے اس نیک بندے کو جو علم عطا فرمایا تھا، میں تجھ سے اسی علم کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے وہ عطا فرما دے. تو پھر یہ رب تعالیٰ کس کی ڈیوٹی لگاتا ہے، کس کو مامور کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کو وہ علم دے دے، تو دے دیا جائے گا. وہ تو وہی بات ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ ایسا کام ہی کیوں کریں جہاں جس کو دوسرا معنی بھی پہنایا جا سکیں. تو آپ وہی سوال اللہ سے کر لیجئے اور یقینی طور پر مل جائے گا. سر اکثر قوالیوں میں اور نعتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وسلم، جی دیکھیے قوالی اور نعت اور شعر کی بات تو یہ، اگر آپ مجھے پٹوانا چاہتے ہیں کسی شاعر کے ہاتھوں تو وہ اور بات ہے. جی جی سوائے گستاخی کے کچھ نہیں ہے وہاں. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں یہ بھی گستاخی ہے. آپ کہنا بھی گستاخی ہے. وہاں تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. تو شعر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں معلوم نہیں کس کس انداز میں لیے جاتے ہیں، اور واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے وہاں. تو اس لیے وہ شعروں کو تو چھوڑ دیجیے حضور، اس سوائے گستاخی کے وہاں کچھ نہیں ہے. اللہ کے حضور وہ گستاخی اس طرح کی کر لی جائے تو اور بات ہے کہ وہاں تو دیوانگی چاہیے رب کے حضور. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب چاہیے، جس درجے کا بھی ادب ہو سکے کم ہے. سر دوسرا صرف ایک کنفرمیشن تھی، وہ پچھلی ایک نشست میں آپ نے یہ نفس کی اقسام پہ پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ وضاحت کی تھی. اس میں سر نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، جی یہ نفس راضی جو ہے، جی جی یہ نفس لوامہ ہے. وہ چونکہ لکھنے والے صاحب نے جی جی نفس راضی لکھا. بالکل صحیح ہے. اب اگر میں اسے نفس لوامہ کہہ دوں تو اگلی یہ ای میل یہ آئے گی کہ صاحب آپ نے نفس راضی پر تو بات ہی نہیں کی. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے سر، مطلب ایکویلنٹ ہے وہ. ہاں وہ بات ایک ہی ہے، اس لیے وہ دوسرا مقام میں نے کہہ دیا تھا تاکہ اس میں کلیئر ہو جائے. وہ لوگ دعا کے لیے آتے ہیں کہ صاحب میرا کام نہیں چلتا اور مجھ پہ قرض بہت ہو گیا ہے. دعا کر دی اور عرض کیا کہ حضور جائیے یوں کر لیجئے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا، آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا. اور جو قرض کی بات کہاں رہ گئی کہ حضور اللہ آپ کو رزق بہت دے دے گا، جائیے. انہیں جی قرض تو رہ گیا، قرض تو ادا نہیں ہوا. تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ حضور یہ بتائیے کہ جو قرض ہے آپ کا یہ کس چیز کا ہے؟ روپے پیسے کا ہے؟ کہ جی ہاں. حضور یہ روپیہ پیسہ کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ کہ جی کاروبار سے. کاروبار سے کب آئے گا؟ جب وہ چلے گا. جب وہ چلے گا تو روپے پیسہ زیادہ ہو جائے گا. کہ جی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا. کہ جی ہاں. تو جو بچے گا اس سے قرض ادا ہو جائے گا. کہ جی ہاں. انہوں نے کہا حضور یہی تو میں عرض کیے جا رہا ہوں کہ آپ کو اللہ رزق وسیع عطا کر دے گا. نہیں لیکن وہ قرض کی بات پھر نہیں کی آپ نے. تو پھر کہنا پڑتا کہ اچھا جناب یوں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی وسیع دے دے گا اور قرض بھی ادا ہو جائے گا آپ کا. تو ہاں اب ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر میں یہاں نفس راضی نہ کہتا تو پھر یہ مسئلہ بن جانا تھا میرے لیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ اصل میں جو آپ نے ابھی بات کی نفس کی اور ایک شیطان کی، جناب تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ نفس از سم تھنگ ایلس اینڈ شیطان از ایک الگ اینٹی ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. کیا وہ نفس بھی وہ ہماری اپنی ذات ہے یا ہمارے اندر پائے جانے والی وہ خواہشات ہیں جو شیطان کی طرف سے دی جاتی ہیں، یا وہ شیطان کی اپنی اینٹی ہے جو کہ وہ اٹ سیلف کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے اور ہم اس کے اگینسٹ کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں؟ میں نے ابھی ایک چیز عرض کی تھی کہ جوڑے پیدا کیے، اسی طرح انسان کے اندر اس نے ایک جوڑا ہی رکھا، نیکی اور بدی. نیکی کو آپ رحمانیت کہہ لیجئے اور بدی کو شیطانیت کہہ لیجئے. نیکی کو قلب کہہ لیجئے اور بدی کو نفس کہہ لیجئے. یہ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ سے. آپ یوں ہی کہہ لیجئے کہ جو نفس ہے آپ کا وہ شیطان کے تابع ہے، نیکی کا جذبہ رحمان کے تابع ہے. تو جب ہم شیطان کی تابع ہونے لگتے ہیں تو رحمانیت ہمارے اندر جو اللہ نے رکھی وہ گرد آلود ہونے لگتی ہے، اس پر گرد کی تہیں جمنے لگتی ہیں اور شیطانیت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. تو یوں ہم بری خواہشات کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، ان سے مغلوب ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کے ساتھ سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر میرے نفس نے کہا کہ صاحب مجھے اس وقت کھانا کھانا ہے، پیسے جیب میں ہے نہیں، تو میں اس خواہش سے مجبور ہو کے آپ کی جیب کاٹ لیتا ہوں، تو میں نے ایک شیطانی کام کیا. اور اگر میں اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں، بھوک کا برداشت کرنا بہتر ہے بنسبت اس شیطانی کام کے، اس گناہ کے، اس برائی کے، تو یوں میں نے شیطان کو مغلوب کر لیا اور رحمانیت مضبوط ہو گئی. اس کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا کہ میں نے ایک برائی کو لڑ کے دبا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ایک ہی ہے. اس لیے اب تو میرا خیال ہے یہ کنفیوژن دور ہو گیا کہ ہم نفس کی مانتے رہیں کیونکہ وہ شیطان نہیں کہہ رہا، اور برائیاں سب کرتے چلے جائیں کیونکہ وہ تو ہمارے نفس نے کہا، شیطان نے تھوڑی کہا. اور جب شیطان کوئی کام کہہ دے تو اس سے لڑ پڑیں. اب تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. صاحب دعا سے دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی دعا کا کہتا ہے اور صاحب دعا اس کی کوئی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس طرح کریں، ہفتے میں کر لیں یا روز کوئی کام بھی دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، اور بندہ کچھ عرصہ کرتا ہے، 2 سال 5 سال 7 سال، اس کے بعد اگر گیپ آ جاتا ہے نفس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے، کیا اس نے جو پہلے 2-5 سال جو کیا وہ اس کے فائدے میں رہتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ ڈیوٹی ڈے 1 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، جو ہی انسان نے نیکی کا سوچا اس کا نام اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا گیا. تو اگر کسی صاحب دعا کے پاس گئے اور اس نے آپ سے کہا کہ صاحب 2 آدمیوں کو روز کھانا کھلائیے، آپ نے ایک دن بھی کھلایا تو اس کا ثواب اس دن کا آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. اگلے دن کسی وجہ سے نہیں کھلا سکے تو اس دن نہیں ثواب لکھا گیا. تو روز کا روز اللہ حساب کر دیتا، اپنے ذمہ نہیں رکھتا. وہ جو آپ کے ذہن میں ایک بات ہے وہ در حقیقت وظیفے سے متعلق ہے. وظائف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ذکر آپ کریں اور وہ اس کو آپ وظیفے کے طور پہ کر رہے ہوں، اس ذکر کو، تو ایک مخصوص وقت پر کیا جانا چاہیے، ایک مخصوص تعداد میں کیا جانا چاہیے اور روزانہ کیا جانا چاہیے، اس میں بریک نہ آئے.
ادروائز اس کے اندر اسنیک اینڈ لیڈر والی گیم جو ہے اس کا سلوک ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اسنیک اینڈ لیڈر کی گیم کھیلتے ہیں تو کھیلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بالکل جب ہوم ہونے لگتے ہیں تو اس سے 1 ڈگری پہلے سانپ کے منہ میں آپ چلے گئے اور دوبارہ 0 پر آ گئے. تو ایک اگر وظیفے کا دور جو ہے وہ فرض کر لیجئے کہ 10 سال ہے, آپ 9 سال 11 مہینے اور 29 دن پابندی سے پڑھتے رہے, 29ویں دن یا 30ویں دن ناغا کر گئے آپ, تو وہ 0 پر چلے جائیں گے. وہ دور مکمل نہیں ہوا, 0 پر جانے کا مقصد یہ تھا, دور مکمل نہیں ہوا. اب یہ دور 10 سال کا آپ کو نئے سرے سے مکمل کرنا پڑ جائے گا, تو پھر آپ پہلے سے شروع کریں گے. لیکن وہ مخصوص چیزوں کا وظیفہ ہے, مخصوص ذکر کی بات ہے. اس کا اس سے کچھ نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نوافل پڑھیے, آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے, آپ کسی کو کھانا کھلائیے, کپڑے دے دیجیے کسی کو. یہ تو اس کا ثواب تو روز کا روز آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا, کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس وظیفے کا اور ذکر کا مقصد کچھ اور تھا. وہ یوں ہے. سر ایک اور کوشچن کہ آپ نے ابھی میل میں جو دوسرا کوشچن تھا حضرت آدم کو علم عطا کیا گیا کہ تاکہ تمام فرشتوں سے برتری حاصل ہو جائے, اگر آپ اس علم کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ وہ علم ایگزیکٹلی کیا تھا کہ دوسروں سے برتری ہو جائے. اس علم کی وضاحت تو کہیں اللہ نے کی نہیں, اللہ نے اسے اسماء تک چھوڑ دیا, علم الاسماء کہہ کے. جو اس کی تفسیر کی گئی ہے صاحب علم کی طرف سے, وہ اسے علم سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ علم عطا کیا گیا. یہاں کسی نشست میں نے ذکر کیا تھا کہ بحر نور ہے ایک عرش پر, وہاں سے 1,18,000 علوم کی نہریں نکلتی ہیں, جو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب تھی جو چند سال پہلے دریافت ہوئی. اس وقت کے لوگوں کے پاس جو ٹوٹل علوم جو دریافت شدہ تھے وہ 50,000 تھے. ان علوم میں تمام علوم شامل ہیں, روحانی بھی اور دینی بھی دنیاوی بھی. 1,18,000 علوم میں. لیکن اگر اس بات کا تجزیہ آپ کر لیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان تمام 1,18,000 علوم کا منبع ایک ہی ہے. وہاں سے 1,18,000 علوم کی نہریں نکلی ہیں. تو جب منبع ایک ہے تو اینڈ سب علوم کا ایک ہی جگہ جا کے ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ علم وہ علم ہے, اس بحر نور کا حصہ ہے جہاں سے علم کی نہریں نکلتی ہیں, وہ علم دیا گیا. اب اس سے آگے شاخیں نکل رہی ہیں علوم کی. تو میں تو اس کو یوں سمجھوں گا کہ اس علم میں سے ایک حصہ دے دیا گیا, تھوڑا سا ایک جھلک دے دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو, اور اب اسی میں سے باقی سب علوم انسان سیکھتا چلا جائے گا. تو میں تو اس کو یوں ایکسپلین کروں گا کہ وہ جو مدر آف نالج ہے اس میں سے کچھ حصہ عطا کر دیا گیا. شاہ صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ علم جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا لیکن فرشتوں کو نہ دیا گیا, تو اسے تو ایکوٹیبل جسٹس نہ ہوگی کہ جب ایک امتحان میں ایک کے پاس پرچہ آ گیا دوسرے کے پاس پرچہ ہی نہیں ہے, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, وہ فیل نہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ سیکریٹریٹ میں ایک صاحب کو کلرک گورنمنٹ بھرتی کرتی ہے اور دوسرے صاحب کو وہ سیکشن آفیسر بھرتی کرتی ہے. کلرک کو یہ دیکھ کے کہ اس نے گریجویشن کی ہوئی ہے, تھوڑی سی ٹریننگ دے کے دفتر میں اسے کام پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ تم کام کیے جاؤ.
सेक्शन ऑफिसर को लेने से पहले रिटन एग्जाम भी देना है, जिसको आप CSS कहते हैं, उसे वाइवा भी क्लियर करना है, और उसके बाद 1 साल की उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एकेडमी में ट्रेनिंग भी है, और फिर उसे कहीं जाके वो सेक्शन अफसर की कुर्सी पे बिठाते हैं। तो ये इक्विटेबल जस्टिस तो ना हुआ। कलम उसने भी चलाना है कागज के ऊपर, कलम सेक्शन ऑफिसर ने भी कागज पे चलाना है। ना तो सेक्शन ऑफिसर ने लकड़ी का गट्ठा उठा के घर लेके जाना है जो उसकी ट्रेनिंग हो जाए, ना सेक्शन ऑफिसर साहब ने कोई नहर खोद दी है फरहाद के नक्शे कदम पे चल के। काम दोनों का एक ही है, उसी फाइल को उसने हैंडल करना है, उसी फाइल को क्लर्क ने हैंडल करना है, लेकिन दोनों की ट्रेनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर वो जब 1 साल काम कर लेते हैं सेक्शन ऑफिसर साहब, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पर उन्हें अमेरिका या बरतानिया की किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करने के लिए भेज देती है, क्लर्क साहब वहीं बैठे रह जाते हैं। तो ये तो इक्विटेबल जस्टिस ना हुआ, लेकिन हम सभी उसको तस्लीम किए हुए हैं। वजह उसकी क्या है कि अपने दुनियावी निजाम के बारे में हम ज़हन में बहुत क्लियर हैं, वी क्लियर इन आवर माइंड, कि क्लर्क ने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ही इज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। सेक्शन ऑफिसर ने कल को तरक्की करते करते पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर के मकाम पर, उससे आगे फिर पॉलिसी मेकर के मकाम तक जाना है। अगर इसमें इल्म की बुनियादें कमजोर रह गई तो डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाएगी और पॉलिसी मेकिंग भी पुअर हो जाएगी, जिसके नतीजे में डिजास्टर होगा। इसलिए उसको इतना नाप तोल के लिया जाता है, फिर उसको हर तरह की क्वालिफिकेशंस करवाई जाती हैं और उसकी ट्रेनिंग की जाती है। फरिश्तों ने सिर्फ अल्लाह के अहकामात की तामील करनी है, जो जो अहकामात उनको दे दिए गए उन्हें आंखें बंद करके उस पर अमल करना है। वहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है कोई भी, जैसे क्लर्क की नहीं है। इसलिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एकेडमी की 1 साल की ट्रेनिंग नहीं कराई गई, और ना ही फिर बाद में वजीफा देके स्कॉलरशिप देके अमेरिका और बरतानिया से पढ़वाया गया। इंसान ने चूंकि अल्लाह के नाइब का रोल प्ले करना था दुनिया में, इसने माइंड भी अपना अप्लाई करना है, डिसीजंस भी लेने हैं, इसलिए इसको वो इल्म दे दिया गया। तो ये एन इक्विटेबल जस्टिस है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके निजाम में दुनियावी निजाम जो इक्विटेबल जस्टिस है। हर इंसान के नजदीक छोटी और बड़ी बात का मयार मुख्तलिफ होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बच्चे के लिए जो 2 साल का बच्चा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बिल्ली उसके पुचकारने पर उसके पास चली आती है, तो वो मां बाप से सवाल करेगा कि ये बिल्ली इस तरह आ क्यों जाती है जब मैं इसे बुलाता हूं। लेकिन उसके फादर जो 50 साल के हैं, उनके लिए बड़ी बात यह है कि इस तरह से इस एहतियात के साथ चला जाए कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग न होने पाए, क्योंकि उससे तबाही बहुत आ जाएगी। अब दोनों के नजदीक बड़ी बात का मयार का फर्क आ गया उम्र और अकल के निस्बत से। तो रब ताला हमारी नेचर भी जानता है, हमारे जहनी मयार को भी जानता है और इल्म के लेवल को भी जानता है। तो वो नहीं झुंझलाएगा इस बात पर कि उससे किस बंदे ने क्या सवाल पूछा, क्योंकि वो उसकी ज़हनी इस्तात को भी जानता है, इल्म की इस्तात को भी जानता है और उसकी अकल और समझ की इस्तात को भी जानता है। तो मेरे नजदीक तो बीबी वो मेरा मालिक है और मेरा पालनहार है। मैं बहैसियत बंदे के अपना दिल खोल के उसके सामने रख देता हूं, तो वो माइंड नहीं करेगा, ये मेरा ईमान है। तो आप बेधड़क होके रब ताला से के सामने अपना दिल खोल के रख दिया कीजिए और उसके साथ जैसे जी चाहे आप बात कीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा
کہ آپ کی گفتگو کے اندر مان ہو، گستاخی نہ ہو۔ مان کو وہ بہت پسند کرتا ہے کہ آپ کا یہ مان ہے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، تو اس مان سے جب آپ اس سے بات کریں گی تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔